الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی زندگی میں چند لمحات اور چند گھڑیاں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں، اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ آدمی جو ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں محنت کر کے ان لمحات سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو زمانہ بھر پھر اس کا فائدہ سمیٹنے میں اس کو لگ جاتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جن سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آج آپ اس مقام پر ہیں تو خیریت، آج اس مقام پر آپ کیسے پہنچے؟ تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی بس وہ ایک موقع ہمیں ملا تھا اور ایک گھڑی ایسی آئی تھی جس میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس کا نتیجہ، اس کے ثمرات آج ہم سمیٹ رہے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو بیچارے اس دنیا میں کسی بھی اعتبار سے ناکام رہتے ہیں تو ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ یہ سلسلہ کیوں ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس وہ ایک موقع تھا، اس موقع پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس موقع سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بس اس کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں. تو یہ اللہ پاک انسان کو زندگی کے اندر ایک موقع، ایک لمحہ ایسا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن رہی ہوتی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بگڑ رہی ہوتی ہے. اگر انسان اس لمحے سے، اس گھڑی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو یہی انسان ہوتا ہے کہ پوری زندگی موج مستی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر یہی انسان اس کو گوا دیتا ہے تو انسان بڑی پریشانی کے اندر، بڑی شرمندگی کے اندر رہتا ہے. لاکھ کوششیں کر لے پھر وہ گھڑی واپس آ جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے. آج کی جو یہ رات ہے یہ ایک بابرکت رات ہے، اور یہ رات بھی ان گھڑیوں میں ایک رات ہے کہ جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے آسمانی دنیا میں تشریف لے آتے ہیں. آج کی رات وہ شب برات کی رات ہے. شب اور برات، شب کسے کہتے ہیں؟ شب رات کو کہتے ہیں، رات کا وقت ہے شب. اور برات اس کا مطلب ہوتا ہے نجات، آزادی. تو یہ رات آزادی والی رات ہے. آزادی والی رات کا مطلب یہ نہیں کہ جی کل چھٹی ہے اور انسان موج مستی کرتا ہے. یہ آزادی سے مراد جہنم کی آگ سے آزادی مراد ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے کئی لوگوں کو، کئی گناہ گاروں کو اللہ پاک نجات عطا فرماتے ہیں. اس رات میں اصل تو یہ کہ انسان انفرادی طور پر اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو روز ہو کر اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرے. لیکن چونکہ عبادات کے لیے بھی ایک شوق اور جذبے کی ضرورت ہے، تو جو ہماری نشست ہوتی ہے اس میں صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ شوق اور جذبہ پیدا ہو اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عبادت کرنے میں متوجہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائے. اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے
جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعبان کی 15ویں رات کو بستر پہ نہیں پایا. آپ بستر پہ موجود نہیں تھے، رات کا وقت ہوتا ہے، تو آدمی کہاں ہونا چاہیے؟ بستر پہ ہونا چاہیے. ہمارا نوجوان کہاں ہوتا ہے؟ چائے کے ہوٹل پہ ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ گلی محلوں میں پھرتا ہوا نظر آ رہا، باہر آ رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں تھے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی تلاش شروع کی. آپ کو دیکھا باہر نکل کر، تو آپ کے گھر کے سامنے وہ جنت البقیع ہے، آپ جنت البقیع میں موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ آج آپ یہاں پر اور رات کو اس پہر اٹھے ہیں. تو فرمانے لگے کہ آج کی رات وہ شعبان کی نصف رات ہے، یعنی 15ویں شعبان کی آج رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا میں تشریف لے آتے ہیں. اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی کئی زیادہ لوگوں کے لفاظ مغفرت فرماتے ہیں. عرب کے اندر کئی قبائل تھے، ان قبائل میں ایک قبیلہ بنو کلب تھا، اور ہر قبیلے کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے. کسی میں بہادری، کسی میں سخاوت، کسی میں اور اعتبار سے خصوصیت ہوتی ہے. اس قبیلے کی جو خصوصیت یہ تھی کہ ان کے پاس مویشی بہت تھے، ان کے پاس بکریاں بہت تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا حوالہ دے کر فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب جن کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس بکریوں کی تعداد، مویشیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس اعتبار سے وہ بہت مشہور ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ پاک کئی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے نجات کے فیصلے فرماتے ہیں. اب قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، ہم بکریوں پہ نہیں جاتے، ہم صرف بکری پر آتے ہیں. ایک بکری ہے، اس کی جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ آج تک کسی نے بیٹھ کر کوئی گنا ہے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال؟ بکری تو دور کی بات، بکری کے بچے کے جسم پر ہم نہیں گن سکتے کہ کتنے بال. تو مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا تعداد لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. لا تعداد لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمانی دنیا پر جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں وہ کون ہے کہ جو مجھ سے اپنی بخشش کا سوال کرتا ہے، آج میں اس کو بخش دیتا ہوں، آج میں اس کی بخشش کے فیصلے فرما دیتا ہوں. کون ہے وہ آدمی جو اپنی رزق اور روزی کے سلسلے میں پریشان ہے، میں اس کی رزق اور روزی کی مسئلے کو آج میں حل کر دیتا ہوں. کون ہے جو صحت اور بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، تکلیف کا شکار ہے، تنگیوں کا شکار ہے، آؤ آج مجھ سے مانگو، میں تمہیں آج دے دوں گا، آج میں تمہیں دینے کے لیے تیار. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں. ہم نے سنا ہے نا، اللہ پاک جو ہے وہ تہجد میں اٹھا کرو، اللہ سے مانگا کرو. یہ جو رات کا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ پاک آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس رات میں بھی جا رہے ہیں. اس میں فرق یہ ہے، عام راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں وہ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور اس رات میں جیسے ہی رات شروع ہوئی، جیسے ہی غروب ہوا، اس غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لے آئے. اس وقت اگر میں آج یہاں بیٹھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسمانی دنیا سے دیکھ رہے ہیں. آج اللہ پاک ہمیں آسمانی دنیا سے دیکھ رہے ہیں. کتنا قرب ہے، ایک ساتواں آسمان اور عرش معلیٰ، اور ایک ہے آسمانی دنیا. یہ جو آسمان ہے یہ آسمان کتنا قرب ہے، اور ایک دن بہت جلد ایسے آنے والا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو انشاءاللہ براہ راست دیکھیں گے. جس رب کی بن مانگی بن دیکھے انسان نے جو ہے وہ عبادت کی، تو ایک گھڑی ایسے آنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا اور اس رب کو دیکھے گا جس کی پوری زندگی مان کر انسان نے زندگی گزاری. شرط یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے احکامات کو ماننا ہو، اللہ کے احکامات کو ماننا ہو. اس رات کے حوالے سے
ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا سوال کرے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے سمندر کو اللہ کی طرف سے بہہ رہا ہے یہ سمندر، تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں بھی اپنے چلو کو اس سمندر کے پانی سے بھر لوں. میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ جہنم کی آزادی کا سوال کر لوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے فیصلے کروا لوں. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ ہمارا مسئلہ ہمارا گناہوں میں ڈوبا رہنا ہے. ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں بہت بڑا مسئلہ معاش کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے. یہ جو معاش ہے نا، اس کی تنگیاں ہیں، انسان کی موت کے ساتھ ختم ہو رہی. یہ جو نوکری کا مسئلہ ہے یہ موت کے ساتھ ختم ہو رہی. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوئی نا تو موت کے بعد بھی یہ ناراضگی کا سلسلہ چلتا رہے گا. موت بھی ختم نہیں کرے گی اس چیز کو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اپنی پکڑ کے فیصلے کر رکھے ہوں گے نا تو چاہے ہم مر بھی جائیں تب بھی اللہ کا وہ فیصلہ برقرار رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں اس موقع پر پکڑے گی. تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کون سا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا وہ ہماری مغفرت کا مسئلہ ہے، ہمیں ہماری گناہوں کی بخشش کا مسئلہ ہے. اس رات کے حوالے سے کیا کیا اعمال ہیں یہ ہم آج ذکر کر دیتے ہیں. ایک عمل اس رات میں وہ قبرستان جانا ہے، قبرستان جانا ہے. اور کیا ہر سال جانا ضروری ہے یا صرف انسان ایک سال چلے جائے یا 2-4 سال چھوڑ کر چلے جائے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بعض جگہ تو بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ ہر سال لازمی ہے قبرستان میں جانا. شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم نے شریعت کی ماننی ہے یہ اپنی ماننی ہے؟ شریعت کی ماننی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس 15 شعبان کی رات میں پوری زندگی میں پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ اس رات قبرستان میں. اور وہ ہم نے ذکر کر دیا جو سنن ترمذی کی روایت ہے. ہم عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہ نے جس طرح آپ کو نہیں پایا، آپ کہاں تھے؟ آپ جنت البقیع کے اندر تھے. بس وہ ایک رات تھی. 15 شعبان میں ایک رات گئے، نہ اس سے پہلے اس رات میں پھر گئے نہ اس کے بعد پھر اس رات میں کبھی گئے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کروں، اگر وہ اس رات میں زندگی میں ایک مرتبہ چلا گیا اس نے اس طریقے کو پورا کر لیا. ہر سال جانا، ہر سال وہاں پر جا کر حاضری لگانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے. ہاں ہمارا شوق ہے، ہماری طبیعت ہے، ہمارا مزاج ہے، ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم شریعت کا سہارا نہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا سہارا نہ لیں. لیکن میرا شوق ہے، میرا شوق ہے. اور انسان کو اپنے شوق کو اپنی شریعت کے موافق بنانا چاہیے، اپنے شوق کو شریعت کے تابع کرنا چاہیے، شریعت کو اپنے شوق کے تابع نہیں کرنا چاہیے. اس رات میں جو قبرستان جانا ثابت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کتنا ثابت ہے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی ثابت ہے نا اس کو اتنا رکھنا چاہیے. کوئی آدمی عصر کی نماز کی فرض نماز کی کتنے رکعتیں ہیں تو یہ کہہ دی میں حج پہ گیا ہوں اور بیت اللہ میرے سامنے ہے، کیا ہی اچھا ہوں میں آج 6 پڑھ لیتا ہوں. قبول ہوگی؟ احرام کی حالت میں ایام حج ہے، بیت اللہ میں کھڑا ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، عبادت کرنے زیادہ کر رہے، قبول ہوگی؟ نہیں قبول. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہاں موجود نہیں. جس چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں وہ چیز اللہ کے یہاں کبھی قابل قبول نہیں ہوگی. جو ہمارے پاس نوٹ ہے نا، اگر اس نوٹ پر سے قائد اعظم کی باقاعدہ قوم کی تصویر ہٹا دیں یہ چل جائے گا. جتنے ہی کڑک نوٹ کیوں نہ ہو، جتنے ہی بڑا نوٹ کیوں نہ ہو، ہم کئی تعلقات لڑانے کوئی نہیں دے گا کیونکہ اس پر وہ اسٹیمپ نہیں ہے. ہمارے اعمال پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اسٹیمپ نہیں ہوگی تو آخرت میں یہ اعمال والی کرنسی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، یہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. کہتے ہیں نہیں ہے اس پہ مہر لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. لہذا ایک چیز کیا ہے قبرستان جانا اور زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بھی کسی درجے میں اس چیز پر عمل کرنا ہو. اور ایک بات اور بڑی خاص وہ یہ خواتین اس رات میں قبرستان پر جاتی ہیں، شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے، بالکل اس کی اجازت ہے، بالکل اس کی اجازت ہے.
یہ پیغام پہنچا دیں. اگر وہ کسی نیکی کے ارادے سے جا رہی ہیں اللہ کی قسم گناہ کی مرتکب ہے اور اللہ کے یہاں بڑی پکڑ ہوگی. یہ بات پیغام پہنچا دیں. ایک عمل تو یہ ہے. دوسرا عمل کیا ہے اس 15 شعبان کے حوالے سے؟ وہ 15 شعبان کا روزہ ہے. شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت اس بارے میں یہ کہتی ہے کہ پوری ذخیرہ احادیث کے اندر صرف ایک روایت ملتی ہے 15 شعبان کے حوالے سے، اور محدثین اکرام کا اس روایت کے لیے ان کا جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ وہ روایت بھی ضعیف ہے کہ آدمی 15 شعبان کا روزہ رکھے اس نیت سے کہ آج شب برات کی تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. بلکہ ایک عرب عالم تو یہ فرمانے لگے کہ وہ حدیث موضوع ہے. وہ حدیث بالکل قابل عمل نہیں ہے کہ کوئی آدمی 15 شعبان کا روزہ رکھے اس نیت سے کہ 15 شعبان کی شب برات کی میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. ہاں اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو ان دو نیتوں کے اعتبار سے روزہ رکھ سکتا ہے. یہ دو نیت کر سکتا ہے. ایک نیت کیا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے. یکم شعبان سے 27 شعبان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے. اگر کوئی آدمی اس نیت سے روزہ رکھنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں تقریباً روزہ رکھتے تھے تو میں کیونکہ شعبان کا دن ہے 15 شعبان ہے تو میں بھی اس نیت سے روزہ رکھتا ہوں تو بالکل رکھیں. بلکہ 16 کا بھی رکھے، 17 کا بھی رکھے، آگے بھی رکھے. وہ شعبان کے ایام چل رہے ہیں. اور دوسری ایک نیت یہ جو 15 اسلامی 15 تاریخ ہے یہ تاریخ ایام 20 ہے. ٹھیک ہے. اور ایام 20 کی تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ 13، 14، 15 یہ 4 کی. یہ جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں میں روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو کل 15 تاریخ ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس نیت سے بھی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے کہ بھی ایام 20 ہے، ایام 20 کی تاریخ ہے 15 تاریخ تو میں اس نیت سے روزہ رکھتا ہوں. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے اس نیت سے بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے. ہاں کس نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ چونکہ شب برات کی اور شب برات پہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. نیت کی تبدیلی کر لے اور پھر انسان اس طریقے سے روزہ رکھ لے تو روزہ بھی ہوگا اور اجر و ثواب بھی ہوگا. اور جن حضرات نے روزہ رکھنا ہے بلکہ رکھنا کیا ہے سبھی رکھیں گے انشاءاللہ، سبھی رکھیں گے انشاءاللہ. تو ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ 5:25 5:55 پہ سحری کا یہ وقت ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے جن حضرات نے سحری کرنی ہو تو اس سے پہلے کر لینی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے ایک مبارک رات ہے، ایک بابرکت رات ہے. تو اس رات میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ عبادت کی رات ہے، کون سی عبادت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے فیصلے فرما دیں. تو یاد رکھیں اس رات کے حوالے سے کوئی مخصوص عبادت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے ثابت نہیں ہے کہ جی یہ فرمایا ہو کہ اتنی رکعت نفل پڑھنی ہے یا اتنی تسبیحات اور فلاں تسبیح اتنی مرتبہ پڑھنا ہے یا قرآن پاک کے اتنے حصے کی تلاوت کرنی ہے یا فلاں سورت کی اور فلاں پارے کی تلاوت کرنی ہے. ایسا مخصوص پرٹیکولر جو حصہ ہے ایسا کوئی عبادت کے لیے خاص نہیں. ایک انسان کی طبیعت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میری طبیعت میں یہ آ رہا ہے کہ میں نوافل پڑھوں. بالکل نوافل پڑھیں. اس نے 2 پڑھے 4 پڑھے 6 پڑھے 8 پڑھے ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے جی تھکاوٹ ہو گئی کیا کرنا چاہتا ہوں کہ میں تلاوت کروں. کوئی تلاوت کرے بھائی 1 پارہ ہے، آدھا پارہ ہے، 1.5 پارہ ہے، 2 پارے ہیں جیسا ہے بالکل تلاوت کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تلاوت کر لی میں اب تھک گیا اور کیا کرنا چاہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میں تسبیحات پڑھوں. بالکل تسبیحات پڑھ لیں. اب وہی چاہتا ہے کہ جی میں کچھ اللہ سے مانگ لوں. بالکل روز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو کوئی خاص مخصوص طریقہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے ثابت نہیں ہے. تو لہذا جس طریقے سے جس کو سہولت ملتی ہے وہ اس طریقے پر عمل کرے اور اپنے اب کو رب کو اپنی عبادت کے ذریعے سے راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرے. کبھی سوچا ہے کہ یہ رمضان مبارک سے آنے سے پہلے
اللہ پاک نے یہ رات دی کیوں ہے؟ یہ تو سال کے درمیان بھی کیا سکتی تھی نا، جوانی ثانی میں آ جاتی، صحیح ہے، کسی اور مہینے میں آ جاتی، سفر میں آ جاتی. یہ اس مہینے میں رمضان سے قریب کیوں یہ دے دیا؟ وہ اس لیے دے دیا کہ دیکھو آگے رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو تم اپنے نفس کو عبادت کے لیے تیار کر لو. اپنے آپ کو رمضان کے لیے اپنے نفس کو تیار کر لو. ہمارا نفس عبادت کا عادی نہیں ہے، ہمارا نفس روزوں کا عادی، وہ کھانے پینے کا عادی ہے. ہمارا نفس وہ نماز کا عادی نہیں ہے، ہمارا نفس وہ تلاوت کا عادی نہیں ہے، ہمارا نفس وہ ذکر و اذکار کا عادی نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے گر گرانے اور رونے دھونے کا عادی نہیں ہے. اپنے نفس کو اس پر تیار کر لو کہ آگے ایک مہینہ ایسے آنے والا ہے کہ جس مہینے میں تم نے انہی اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. آدمی نے کسی بڑے ایگزام کی تیاری کرنی ہوتی ہے نا، بڑا امتحان دینا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ اس کے لیے بڑی پریپریشن کرتا ہے، بڑی تیاری کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. کسی آدمی نے کوئی کسی ٹیم نے میچ کھیلنا ہوتا ہے نا، اس میچ سے پہلے کچھ وارم اپ میچ ہوتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں تاکہ جب ہماری پرفارمنس دکھانے کا وقت ہو تو اس وقت میں انسان جو ہے وہ کسی قسم کی کمزوری کا شکار ہو. ایسا نہ ہو، اس انتظار میں نہ رہے آدمی کہ یہ رمضان آئے گا، میں تو اتنے سالوں سے رمضان گزار رہا ہوں اور رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے طریقے سے رکھ لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. انسان اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لے، اپنے نفس کو عادی بنا لے. یوں ہی رمضان آئے اور انسان فوراً سے تیار ہو، ہاں جی میرا ایمانی لیول الحمدللہ بہت اچھا ہو چکا ہے، میں الحمدللہ تلاوت کا عادی ہو چکا ہوں، مجھے اپنے نفس کو بہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مجبور کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. میرے نفس پہ یہ چیزیں عبادت بھاری نہیں ہوگی کیونکہ میں پہلے سے عادی ہوں، میں پہلے سے اس چیز کا تیار ہوں. ایک آدمی اس نے دوڑ کے مقابلے میں جانا ہوتا ہے، وہ اس دوڑ کے مقابلے میں دوڑے گا، نہیں دوڑ سکتا. پہلے سے اگر وہ روزانہ کی بنیاد پہ واک کرتا ہوگا تو اس کے لیے وہاں پر دوڑنا آسان ہوگا، ورنہ مشکل ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کی تیاری، کپڑے کی جوتے کی نہیں بلکہ عبادات کے اعتبار سے تیاری کے لیے اللہ پاک نے یہ رات دی ہے کہ اس رات سے اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنی کمر کو کس لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں چند لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں. اس رات میں بھی چند لوگ ایسے ہیں، اللہ آسمان دنیا پہ آ گئے خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کے مانگنے پر ان کو نہیں دیتے. اتنے قریب آ گئے اور دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مانگتے بھی ہیں، اللہ ان کی نہیں سنے گا، اللہ نہیں سنے گا. مسند احمد کی روایت ہے، وہ چند لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ نمبر 1 وہ آدمی جو مشرک ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں جو شریک کرتا ہے، اللہ اس رات میں اس کو محروم فرما دیتے ہیں، اس رات میں اس کو محروم فرما دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے لیے فیصلے نہیں ہوتے. نمبر 2 وہ آدمی جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرتا ہے. اتنی سستی ہو گئی انسان کی جان کہ چند روپوں کے موبائل کے لیے جان لی. پورے گھر کا ایک کمانے والا تھا، پورے گھر کا ایک سربراہ تھا، تم نے چند ٹکے کے لیے جان دے دی اس کی. کتنے سخت ہو گئے ہمارے دل، کتنے سخت ہمارے دل ہو گئے. ہم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارے دل رتی برابر اس پہ نرمی نہیں آتی. ہم ان کو دیکھ کر ہائے ہائے کر کے آگے چلے جاتے ہیں، ہمیں فرق نہیں محسوس ہوتا. تو یاد رکھیے کسی کی جان کا دشمن ہونا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محرومیت کے لیے تیار ہو جائے، اللہ اس کو محروم فرما دیتے. نمبر 3 وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشتے. اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی تعداد میں مغفرت ہوگی، لیکن کیوں محروم رہے گا؟ تو الحمدللہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس سراؤنڈنگ میں ہمارے لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ ہم دین سے تعلق ہمارا ہے، دین کو سمجھتے ہیں. ہم تھوڑا سا باہر تو چلے جائیں، اس شہر کراچی کی بات کر رہے ہیں، شہر کراچی میں تھوڑا سا باہر کو چلے جائیں اور چند ایسے علاقوں میں جن علاقوں کے اندر
کچھ بڑے قسم کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے یہاں تو وہ شرابیں ایسے مشروب کے طور پر استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، علمان حفیظ، کیا مرد اور کیا عورتیں اور کیا چھوٹے اور کیا بڑے ساتھ بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اسی شہر کراچی کے اندر۔ یاد رکھیں وہ آدمی جو اس دنیا کی 2 ٹکے کی شراب کو منہ لگاتا ہے نا، تو یاد رکھ لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی مہر لگی جو شراب ہے، جو حلال شراب ہے، اللہ اس پر حرام کروا دے، اس کو وہ شراب نصیب نہیں ہوگی۔ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں پر وہ شراب عطا فرمائے۔ تھوڑی سی قربانی ہے انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور اگر کوئی ایسے ساتھیوں کو جانتا ہے تو ان کو وقتاً فوقتاً اس چیز کی طرف متوجہ کر دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ۔ چوتھا آدمی وہ ہے اس رات میں جو زنا کا عادی ہو، اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 4 ہو گئے۔ 5واں آدمی کون ہے؟ 5واں آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ وہ آدمی حقوق الوالدین، جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، ان کی بات کو نہیں مانتا، ان کی بات کو نظر انداز کرتا ہے، اس رات میں ان لوگوں کی، اس اولاد کی بھی بخشش کے فیصلے نہیں ہوتے۔ علامات قیامت میں سے ہے ادنا صدیقہ، آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا، وہ اقصا اباہ، اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے گا۔ آج جس دور میں، جس زمانے میں یہ نوجوانوں ہم زندگیاں گزار رہے ہیں نا، اس زمانے میں باپ کو بات کرنے سے پہلے اولاد سے وہ پہلے اس کے موڈ کو چیک کرتا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کا مزاج کیسا ہے، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ مزاج صحیح، کچھ بات کرنی ہے، کہتی نہیں آج یونیورسٹی سے آیا ہے تو اس کو غصہ ہے، اسی کوئی معاملہ ہو گیا، اس وجہ سے یہ بڑا پریشان ہے، تو آپ اس سے آج بات نہ کیجیے۔ ابا کہتا ٹھیک ہے کل بات کر لوں گا، کل بات کر لوں گا۔ یہ آج مزاج کیسا ہے، یہ آج مزاج کچھ مناسب ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک دن اور موقع۔ یہ وہ بات ہے جس باپ نے پیدا کی ہے، وہ بات کرنے سے پہلے وہ مزاج چیک کرتا ہے کہ حضرت کا مزاج کیسا ہے، حضرت کا مزاج کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آج مزاج کچھ صحیح نہیں، آپ بات کر لیجیے گا، میرا مشورہ اور یہ ہے جی بھائی سناؤ، بیوی مشورہ دیتی ہے، آپ بات نہ کریں، پھر کون بات کرے گا، تم بات کرو گی، نہیں میری کہاں، مجھے تو دھکا دے رہا ہے، مجھے تو اللہ کی قسم مسلمانوں کی اولادیں ہیں اپنی ماں کو دھکا دیتی ہیں، پھر کس کی بات سنے گا؟ وہ فلاں دوست نہیں ہے اس کا، وہ جو اس کی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتا ہے، وہ جس کے ساتھ وہ یونیورسٹی جاتا ہے، وہ جو اس کے اسکول کا، وہ کالج کا، وہ محلے کا دوست ہے، آپ اس کو بلائیں، آپ اس کو بولیں، وہ بات سمجھائے گا تو اس کو بات سمجھ لیں۔ کہاں کھڑے ہو گئے؟ ایک دوست وہ بات سمجھائے گا، باپ کے اندر بات سمجھانے کی صلاحیت نہ رہی کیا؟ یا باپ کی بات کی وہ اہمیت نہ رہی؟ عزیز دوستوں، یہ نوجوانوں، یہ مستقبل کے معماروں، آج ہم دیکھتے ہیں نا، ایک والد ہے، انٹر پاس ہے، اس جوان اولاد کو بھی پالنا ہوتا ہے، اس کی ماں کو بھی پالنا ہوتا ہے، گھر میں بچیوں کو بھی پالنا ہوتا ہے، سب کا حساب کتاب چلا ہوتا ہے، اور بچہ وہ ACCA کیا ہوا ہوتا ہے، وہ CA کیا ہوا ہوتا ہے، وہ انجینئر ہوتا ہے، لیکن اس کو نوکری نہیں مل رہی ہوتی، یا نوکری ملتی ہے تو وہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا ہی خرچہ پورا کرے، چاہے کہ پورے گھر کا خرچہ ہوتا ہے۔ وہ انٹر پاس ابا، وہ پیلے اسکول کا پڑھا ہوا، وہ پورا گھر چلا رہا ہے، لیکن تم اچھی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے، اچھی ڈگری تم نے لی، اچھے نمبر تمہارے پاس ہیں، اچھا تجربہ تمہارے پاس ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کیا ہو جائے؟ تمہارا باپ اپنے باپ کی، تمہارے دادا کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا اور تم جوتیاں مارتے، یہ فرق ہے۔ وہ باپ کا اشارہ سمجھ جاتا تھا، تم باپ کے الفاظ بھی نہیں سمجھتے، وہ باپ کی طبیعت کو جانتا تھا، تم اپنی طبیعت بتانے کے لیے تیار کھڑے ہوتے۔ تو یاد رکھیے اس رات میں وہ شخص، وہ نوجوان
جو جسامت کے اعتبار سے بڑا خوبصورت ہو، وہ چہرے کے اعتبار سے بڑا اس کا چہرہ خوبصورت ہو، وہ تعلیم کے اعتبار سے بڑا کامیاب سمجھتا ہو، یاد رکھنا اس رات میں اللہ کی نگاہ سے گر گئے ہو، اس رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے تمہارے لیے نہیں ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے والد سے، اپنی والدہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ابا مجھے معاف کر دیجیے، اماں مجھے معاف کر، اور یہ والدین ہیں، دیکھیں اس کو بھی سمجھیں، زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ جو 8-10 سال کا جو زمانہ آیا ہے نا، اب جو تبدیلی آئی ہے بہت خطرناک تبدیلی آئی ہے۔ اتنی تبدیلی آ گئی کہ وہ کسی عالم دین، کسی مفتی صاحب کو، کسی شیخ الحدیث کو، کسی کو اپنا آئیڈیا نہیں سمجھتے، وہ ٹک ٹاکر کو اپنا آئیڈیا سمجھتا ہے۔ وہ موبائل میں جو دیکھتا ہے، وہ جو کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اپنا آئیڈیا سمجھتا ہے، اس کو میں نے ایسا کرنا ہے۔ وہ جس طریقے کی بدتمیزی کر رہا ہے، میں نے ایسی بدتمیزی کرنی ہے، وہ بدتمیزی نہیں ہے، وہ زمانے کا حسن ہے، یہ چلتا ہے، یہ زمانے میں ہوتا ہے، بس میں بھی کروں۔ اس کا تو دماغ وہاں لگ گیا ہے۔ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس طریقے کی خرافات سے دور رکھیں، اس طریقے کی خرافات سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، اور تھوڑا سا اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں۔ آپ اپنے بچے کے دوست بن کر دیکھیں، انشاءاللہ باہر والے دوست کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کی اولاد۔ تھوڑا سا اس کے ساتھ پولائٹلی جو لہجہ ہے، پولائٹ تھوڑا سا استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے والد کی آنکھ سے ڈرتے تھے، زمانہ بدل گیا، یہ بچہ اب وہ نہیں کہ آپ کی آنکھوں سے ڈرے۔ آپ کے والد آپ کو ڈانٹ دیتے تھے، آپ سہم جاتے تھے، یہ آگے سے زبان چلانے والا ہے۔ تو لہذا تھوڑا سا اپنے اس طور طریقے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے مزاج میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تب تو یہ گاڑی جو ہے وہ چلے گی اور اس میں رابطہ برقرار رہے گا، ورنہ بڑی خطرے کی بات ہے، اور بڑے معاملات سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے معاملات کو چلانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، اولاد کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ کچھ حقوق والدین پر بھی اولاد کے ہیں، والدین کو بھی ان حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک طرف سے حقوق کی ادائیگی ہو اور دوسری طرف سے حقوق کی کوتاہی ہو تو یہ گاڑی نہیں چل پائے گی۔ گاڑی کے جو پہیے ہیں، اگر 2 پہیے بالکل خراب ہوں اور 2 بالکل صحیح ہوں، گاڑی نہیں چل سکتی۔ بالکل چاروں ویل اس کو چاہیے ہوتے ہیں اور اس میں برابر کی ہوا ہونی چاہیے، تب جا کے وہ گاڑی بیلنس کے ساتھ چل سکتی ہے۔ تو لہٰذا وہ آدمی، وہ اولاد جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو خاندان میں قطع تعلقی رکھتا ہے، قطع تعلقی رکھتا ہے، ہم اپنے چچا سے نہیں ملتے، ہم اپنے ماموں سے نہیں ملتے، ہم اپنے تایا سے نہیں ملتے، ہم اپنی پھوپھی سے تعلقات نہیں رکھتے۔ کس سے رکھتے ہو؟ گلی کے دوست سے رکھتے ہیں۔ کس سے رکھتے ہیں؟ اسکول کے دوست سے رکھتے ہیں۔ کس سے رکھتے ہیں؟ آفس کے اندر ہماری ٹیم ہے، اس ٹیم سے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ پھوپھی سے ہمارا کلیور نہیں ہے، چچا ہمارے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہے، فلاں وہ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتا۔ لمحہ لگے گا، اللہ پاک پٹک کر رکھ دے گا، زمین پر آ جاؤ گے، زمین پر آ جاؤ گے۔ لہذا خاندان کو لے کر چلے۔ اتار چڑھاؤ ہر خاندان میں ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ 19-20 معاملات ہر خاندان کے برداشت کا مادہ رکھیں، برداشت کا مادہ رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا انتقال ہو تو ہمارے خاندان والے اس وقت آ رہے ہوں جس پر زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں اپنے خاندان والوں کو جوڑ کر رکھیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری میت میں لوگ اس بات یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ تو کسی سے نہیں ملتا تھا، اس کے تعلقات تو کسی کے ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھیں، اپنے خاندان والوں کے درمیان محبت پیدا کریں۔ یہ جو نوجوان طبقہ ہے نا، یہ ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابو آپ ان فلاں سے نہیں ملا کریں، اماں آپ فلاں سے نہیں ملا کریں، ماموں آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ ان سے نہیں ملیں گے۔
یہ نوجوان کو بڑا اس چیز کا جو ہے وہ اتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے. جب آپ بڑے ہو گئے نا انشاءاللہ جب آپ کی اولادیں ہوں گی اور ان اولادوں کی آپ شادیاں کرو گے نا تو اس وقت میں آپ کی بیٹی کی شادی میں کون آئے گا؟ آپ تو کسی ملتے نہیں، کس کو بلاؤ گے؟ غیر آئیں گے، نہیں پوچھیں گے آپ کا بھائی کہاں ہے، آپ کے چچا کہاں ہیں، آپ کے فلاں کہاں ہیں. پھر اللہ بھی تو ناراض ہوتا ہے، اللہ بھی تو ناراض ہوتا ہے. دوست سے ناراضگی ہو جاتی ہے، ہفتہ برداشت نہیں کرتے، اور یہاں سالوں گزر جاتے ہیں کہ اپنے خاندان والوں سے نہیں. قطع تعلقی کرنے والے اور رشتے ناتوں کو توڑنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے فیصلے اس مبارک رات میں بھی نہیں ہوتے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ آدمی کہ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، جس کا دل صاف نہیں ہوتا. آپ یہاں سے اس کردو کا سفر کریں نا، آپ کو تہجد گزار بھی ملے گا، آپ کو 5 وقت نمازی بھی ملے گا، لاکھوں کے اعتبار سے صدقہ کرنے والا بھی ملے گا. لیکن کوئی ایسا شخص مل جائے نا کہ جس کا سینہ، جس کا دل شیشے کی طرح صاف ہو، ایسا نہیں. ایک مشکل کام ہے، لیکن جس کو اللہ توفیق دے دے اور جو اس چیز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر تو اس کے کیا ہی کہنے، اس کے کیا ہی کہنے. اس رات میں کینہ پرور آدمی جس کے دل کے اندر حسد ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے. اور ساتھ میں آخری آدمی وہ ہے کہ جس مرد کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، اللہ اس رات میں اس کی مغفرت کے فیصلے نہیں فرماتے. مسند احمد کی روایت میں 8 افراد ہیں کہ جن کی بخشش کے فیصلے نہیں ہوتے. ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. مردوں کو حکم یہ ہے کہ پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھو، مردوں کے پانچے ٹخنوں سے نیچے، بلکہ وہ پینٹ ان کی تلووں کے نیچے جا رہی ہوتی، وہ گھس رہی ہوتی. کبھی دیکھنا ہو تو دیکھیں، وہ پوری گھس چکی ہوتی ہے وہ جگہ. اور خواتین جن کو حکم یہ اپنے ٹخنے چھپا کر رکھو وہ کھول رہے. جو قوم، جو لوگ حضور کے طریقوں سے بالکل الٹ چلے، بالکل اس کا عکس ہو، اس کے لیے کیا رحمت کے فیصلے اٹھیں گے. اور چاہے نماز کی حالت ہو یا عام حالت ہو، اس طریقے پر انسان نے عمل کرتے رہے، اپنے پانچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ روانہ فرمایا کہ ہمارا یہ پیغام ہے، یہ لے جاؤ. تو وہ وہاں گئے، رات کو رکے اپنے کسی رشتے دار کے گھر میں. صبح جب مشرکین مکہ کے پاس جانا تھا، ان کے سے بات چیت کرنی تھی، حضور کا پیغام ان کو دینا تھا، تو جب وہ نکلنے لگے نا، جن کے گھر میں رات کو رکے تھے، جن مہمان کے گھر میں، تو انہوں نے جاتے وقت یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور آپ کا جو لباس ہے اس میں آپ کے پانچے ٹخنوں سے جو ہے وہ اوپر ہے، اور مشرکین مکہ کا یہ طریقہ ہے وہ پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. تو آپ ایسے طریقے پر جائیں نا کہ جس طریقے پر وہ چلتے ہیں مشرکین مکہ، تاکہ وہ آپ کی بات کو رکھیں گے اور وہ آپ کی بات کو زیادہ لیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے پر دیکھا ہے. مشرکین مکہ مجھے کچھ بھی سمجھیں، مشرکین مکہ زیادہ مالدار تھے یا صحابہ اس وقت زیادہ مالدار تھے؟ وہ ان کے مالدار ہونے سے روک نہیں ہے، بڑے لوگوں کے مالدار ہیں. بڑی بڑی جگہ میٹنگ ہے، باہر سے ٹیم آئی ہے تو تھوڑا سا تو کرنا پڑتا ہے مولوی صاحب، تھوڑا سا یہ چیزیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ تھی. آج ہم الحمدللہ کھا رہے تھے، ان کے گھر میں واقع تھے، تو وہ چاہتے تو تھوڑا سا کر لیتے، کچھ مل ہی جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر سمجھوتا ہو ایسا نہیں. عزیز دوستوں، یہ 8 قسم کے لوگ ہیں اس مبارک رات میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی مغفرت سے وہ لوگ محروم ہیں. اگر ہم میں سے کوئی شخص ان 8 میں سے کسی ایک چیز میں شریک ہے، آج ابھی اللہ پاک سے توبہ کر لے، اللہ پاک سے توبہ کر لے، اور اللہ پاک سے انسان جو ہے وہ اس چیز کا معاہدہ اور وعدہ کر لے کہ اللہ ان چیزوں سمیت دیگر چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھوں گا. اور عزیز دوستوں، ساتھ ساتھ ایک نیت اور بھی کر لیں. ایک نیت یہ کر لیں کہ ہم اب عبادات کے لیے مسجد میں آنے کے لیے
اللہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کسی رات کا انتظار نہیں کریں گے. یہ مذاق نہیں ہے. شب معراج ہو گیا, اللہ سے اللہ کی رضا مانگ لی. شب برات ہو گئی, اللہ سے مانگ لیا. شب قدر ہو گئی, اللہ سے مانگ لیا. تو ہمارا مزاج یہ بن گیا, ہم مخصوص راتوں والے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آ گیا, یہ رمضان کا مہینہ آ گیا, محرم کی عاشورہ آ گیا, ہم مسلمان ہو گئے, حقیقی مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, ہم پھر اس وقت کامل مسلمان بن کے دکھاتے ہیں. جیسے ہی وہ گیا پھر ہم ویسے ہی وہ کھڑے ہو گئے. اس بات کی نیت کریں, اپنی عادت کو بدل دیں, اپنے مزاج کو بدل دیں. ہم نے مکمل دیندار ہونا ہے, پورے سال دیندار ہونا ہے. مخصوص راتوں میں, مخصوص گھڑیوں میں اپنے آپ کو اللہ والا ظاہر نہیں کرنا. ہم نے پوری زندگی کے لیے اللہ والا اپنے آپ کو بنانا ہے. اگر یہ نیت ہو گئی نا اس رات اگر یہ نیت ہو گئی ہمارا بیڑا پار ہو گیا. اور اگر یہ نیت نہ کی نا پھر ہم وہی موسمی عبادت گزار, ہم موسمی دعا کرنے والے, موسمی نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ان لوگوں کے لیے کوئی بھی ایسے راستے نہیں ہیں کہ جس کے لیے اللہ پاک ان کے لیے آسانی والے فیصلے فرمائے. آج کا وقت ہے, یہ گھڑی ہے, آج شب برات ہے. اللہ کی قسم کئی لوگ میرے اور آپ کے جاننے والے ایسے ہوں گے کہ جو سارے گزشتہ اس رات میں اسی مسجد میں ہمارے درمیان موجود تھے, اس دنیا میں موجود تھے, اچانک چلے گئے, اچانک انتقال ہو گیا. اور اللہ کی قسم آئندہ سال بھی ایسے لوگ ہوں گے, اسی مجمع میں ہوں گے کہ جو اس درمیان آج بیٹھے ہیں اگلے سال نہیں ہوں گے. آج زمین کے اوپر ہیں, کل زمین کے اندر ہوں گے. ہم سدھرنے کے لیے, اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے اور کس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں, کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا, میرا نام لے کر مجھ سے ملے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے اللہ کی مان. کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا انتظار ہے کہ میں موت کو دیکھ لوں گا پھر توبہ کر لوں گا. فرعون نے اسی نسخے پر عمل کیا تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ نے رہتی دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان اور نشانی بنا کر مصر کے مجھے میں رکھ دیا. یہ ڈرامے بازیاں, یہ کھیل, یہ تماشے, یہ دنیا والوں کے ساتھ تو کسی درجے کسی وقت تک چل جاتے ہیں, اللہ کے نہیں چلتے. یہ مذاق اللہ کے نہیں چلتا. تو لہذا اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں اللہ کے پاس لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہو, ہم خود اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں, اللہ کے سامنے حاضر کر دیں کہ اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تجھے راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا ہم کریں گے, اور تجھے ناراض کرنے سے ہم بچیں گے. تجھے ناراض کرنے سے ہمیں اگر بچنا ہو اور ہمیں کئی چیزیں چھوڑنی ہو چھوڑ دیں گے, ہم چھوڑ دیں گے. اس بات کی نیت کرتے ہیں جتنا بقیہ رات کا حصہ گزرا ہے اس رات میں عبادت بھرپور طور پر کریں. اور دیکھیں ایک بات سنیں, اگر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض بیمار ہوتے ہیں, بعض چاہے بوڑھے ہوتے ہیں, بعض دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر نہیں کر سکتے نا زیادہ عبادت نہیں کر پا رہے, کم سے کم گناہ نہ کرو. ایک آدمی پلس میں نہیں جا رہا تو مائنس میں گناہ ہے نا. ایسا بھی نہ ہو نا عبادت کرنی بھی عبادت نہیں کرتا ہے تو کیا گناہ میں لگ گیا. شب برات کی رات اور اس سے اگلی پچھلی ساری راتیں برابر ایک جیسی ہو گئی, ایسا نہیں. ایک رات کو اللہ نے فضیلت دی ہے, ایک رات کو اللہ نے مقام دیا ہے, تم نے راتوں کی طرح برابر کر دیا اس کو. تو لہذا جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کا اکرام, اس میں اہتمام, اس میں اللہ کو راضی کرنا اس کی غیر معمولی ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے تو شاید پھر یہ رات ہو اور ہم نہ ہو, یا یہ رات ہو اور ہم مصروف ہوں, ہمارے پاس پھر وقت نہ ہو. اس وقت میں بھی کئی لوگ ہیں اپنی دنیا داری میں لگے ہیں. اللہ کی توفیق ہوئی, اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے اپنے دربار میں اپنے گھر میں ہمیں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. اس کو غنیمت سمجھیں, اس توفیق کو غنیمت سمجھیں. اگر اس کو ضائع کر دیا, نظر انداز کر دیا تو سوائے محرومی کی اور کچھ نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.